تو یہ سلسلہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر مباہلے میں گئے تھے، وہاں بھی موقع دیا، لیکن سوال یہ ہے، اکثر پوچھتے ہیں کیا یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، اس کے علاوہ کچھ آتا ہے آپ کو؟ میں نے کہا بھائی بتائیں اور کیا کہیں، آپ مجھے بتا دیں، آپ بتائیے کیا کہیں. ہم تو قرآن کے علاوہ تو ہم جاتے نہیں، حالانکہ حسبنا کا دعویٰ آپ نے کیا ہے، عمل ہم کرتے ہیں. ہم قرآن کے علاوہ نہیں نکلتے. چیلنج کر رہا ہوں، قرآن کے ہر چیز کا ہمارا نعرہ، ہماری دلیلیں، برہان ساری قرآن مجید سے، قسم خدا کی چیلنج کر رہا ہوں. مثلا ہم کہتے ہیں یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہے؟ آئیے پڑھیے آیا مباہلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. دعا کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ سعودیہ میں رہے ہیں، عرب ممالک میں رہے ہیں، اتنے الفاظ تو جانتے ہیں باقاعدہ. پکارنا، ٹھیک ہے؟ دعا یعنی پکارنا. ندعو ہم پکارتے ہیں، پکارنا، ٹھیک ہے؟ ندعو ابناءنا. اب ابناءنا میں کون ہے؟ کون گئے تھے؟ ابناءنا میں کون گئے تھے بھائی؟ امام حسن اور امام حسین، ٹھیک ہے نا؟ تو ابناءنا میں دو آ گئے یہاں پر، یا حسن یا حسین. انفسنا وانفسکم، نفس کی جگہ کون گیا؟ مولا کائنات یا علی. نسانا ونساءکم، کون گیا ساتھ میں؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا فاطمہ. صلوات تو پڑھے محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات ہو گئی بات، یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین. اور اگر آپ کو ان کے پکارنے کے اوپر کچھ ہے کہ کچھ اور ہونا چاہیے تو میرے بھائی اللہ سے ریکویسٹ کرو، آیت اور آگے آ جانی چاہیے تھی. واصحابنا واصحابکم وازواجنا وازواجکم. سبحان اللہ، واہ. اللہ نے تو بتیرے چیلنج کیے ہیں، اگر تمہارے بات پہ ہمت ہو تو ایسا قرآن بنا کے لے آؤ. کیوں نہیں لائے بنا کر؟ اللہ نے کہا اس قرآن کے مثل لاؤ قرآن دوسرا. کیوں نہیں بنایا تم نے قرآن؟ پھر اللہ نے اعلان کیا اور چیلنج کیا، اچھا پورا قرآن تم نہیں بنا سکتے مجھے معلوم ہے، لیکن کم سے کم 10 سورے لے کر آ جاؤ. چیلنج کو بدلا، 10 سورے لاؤ مقابلے میں. تو 10 بھی نہیں لے کر آئے. پھر اللہ نے اپنے اس اعلان کو اور اس چیلنج کو پھر مختصر کیا اور اس کے بعد کہا تم 10 بھی نہیں لا سکتے مجھے پتا ہے، جاؤ ایک ہی سورہ لے کر آؤ اس کے مقابلے میں. کہاں گئے تھے؟ کہاں سو گئے تھے؟ ایک سورہ لے کر آؤ. 3 طرح کا چیلنج کیا، 3 طرح کا. پہلا چیلنج پورا قرآن لے کر آؤ، اس قرآن کے مقابلے میں قرآن بنا کر لاؤ. تمہارا دعویٰ ہے، تمہاری عربی لغت ہے، عربی زبان ہے، قرآن مجید بھی عربی میں ہے، تم باقاعدہ رات دن شعر پڑھنے والے، تم رات دن جہالت کے اس مرحلوں میں رہنے والے، تم جام کے پینے والے، کرو کچھ. کہاں سو گئے تم لوگ؟ اس قرآن کے مقابلے میں لاؤ بنا کر. چیلنج کیا قرآن کے مقابلے میں. یہ کس سے تھا؟ اب آپ انصاف سے بتائیں. یہ ایک بہت بڑا رخ آ گیا قسم خدا کے قرآن مجید کا، اور اس مجلس میں بڑی نزاکت آ گئی ہے. بہت ہی عجیب پہلو کی طرف گفتگو کر رہا ہوں میں، شاید نہ سنا ہو آپ نے. یہ بتائیے قرآن مجید نے یہ 3 طرح کے چیلنج کیوں کیے؟ کوئی بات کر رہا ہوں تو دلیل دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کچھ لے کے اٹھیں گے یہاں سے خزانہ. ذرا بابا جب بڑے صلوات پڑھے محمد علیہ. قرآن نے 3 طرح کے چیلنج کیوں کیے؟ پہلا چیلنج، اس قرآن کے مقابلے میں کیا لاؤ؟ قرآن لے آؤ. دوسرا چیلنج، اس قرآن کے مقابلے میں تم کم سے کم 10 سورے لے آؤ. تیسرا چیلنج، اس قرآن کے مقابلے میں تم ایک سورہ لے آؤ، چھوٹے سے چھوٹا سورہ لے آؤ مقابلے میں. یہ 3 طرح کے چیلنج کیوں کیے؟ پہلے قرآن کے بعد 114 سورے، اللہ کہتا پورا ایک قرآن نہیں لا سکتے تم، کم سے کم ٹھیک ہے نا 20 پارے لے آؤ. آہستہ آہستہ گھٹتا 18 لے آؤ، 15 لے آؤ، 14 لے آؤ، 12 لے آؤ. اس طرح آتا 30 پاروں سے لے کے 30 پاروں کی بات ہوتی
114 سوروں سے سورے کی بات ہوتی، آیت کی بات ہوتی، 6666 آیتیں، چیلنج ہوتا، صحیح معنی میں ہوتا. یہ 3 طرح کے چیلنج کیے ہیں، یا پورا قرآن، یا 10 سورے، اور یا 1 سورہ. بہت بڑی بات ہے قسم خدا کی. 10 صلوات تو پڑھیں، پھر محمد مجھ ناچیز کا جو مطالعہ اس کے اوپر ہوا اور جو ریسرچ میں کر سکا طالب علم، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور بعنوان تحفہ آپ کے ساتھ دے رہا ہوں، میں آج گفٹ دے رہا ہوں. اللہ نے کیوں چیلنج کیے 3؟ اس لیے کہ 3 دشمن تھے. توجہ، 3 طرح کے دشمن تھے. اللہ نے 3 طرح کے دشمن کو مخاطب کیا، اور وہ تھے گروہ میں بٹے ہوئے. جو گروہ میں بٹے ہوئے تھے 3 دشمن، ان تینوں کو مخاطب کر کے اللہ نے ایک کو کہا پورے قرآن کے مقابلے میں قرآن لاؤ. وہ کون سے تھے؟ وہ تھے مشرک. توجہ، مشرک کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. اللہ کے دشمن نے، یعنی اللہ نے اپنے دشمن مشرک سے جب چیلنج کیا تو کہا اس قرآن کے مقابلے میں قرآن لاؤ. کافر اسے کہتے ہیں جو نبوت کا انکار کرے. تو دوسرے نمبر کا دشمن تھا نبوت کا دشمن، یعنی کافر. تو اب اللہ نے چیلنج کو گھٹایا، پورے قرآن کے مقابلے میں کہا 10 سورے لے کر آ جاؤ اس کے مقابلے میں اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. اب تیسرا دشمن تھا منافق. منافق کی مٹی پلیت کر دی پروردگار نے بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ منافق ہے علی کا دشمن، یہ ہے امامت کا دشمن. پروردگار نے آواز دی اس کے مقابلے میں اگر تمہارے میں ہمت ہے اور تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو اس کے مقابلے میں ایک ہی سورہ لے کر آ جاؤ. یعنی توحید کے مقابلے میں پورے قرآن کا چیلنج کیا، نبوت کے مقابلے میں 10 سوروں کا تقابل کیا. اور جب امامت ولایت کی باری آئی تو پروردگار نے کہا ایک ہی سورہ لے کے آ جاؤ مقابلے میں اگر تم میں ہمت ہے. پتہ چلا علی کے دشمن کو اتنا ذلیل کر دیا پروردگار رب العزت نے کہ اگر ہمت ہو پورے قرآن کے مقابلے میں چھوٹے سے چھوٹا سورہ بنا کر لے آؤ. اور جب نہ لا سکے تو آواز آئی، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کہا تم نہیں کر سکتے تو سنو، ہمارا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چھوٹے سے سورے کو آواز دی، خانہ کعبہ کے اوپر معلق کر دو، خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا گیا. تم میں سے جس کی ہمت ہو اس سورے کا مقابلہ کرے، اس سورے کا جواب لے کر آ جائے. دکھا بھی دیا، سنا بھی دیا، بیت کے اوپر لٹکا بھی دیا، کعبے کی دیوار کے باہر سورہ لٹکا دیا. لوگ گھوم رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب پڑھتے ہیں. جب سارے جمع ہوئے تو سب نے پڑھا. کیا پڑھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو اب جواب دیتے ہیں ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اور یہ کہہ کے ہار مان لی. میں کہتا ہوں تم نے ہار اس لیے مانی کہ کوثر ہے آل محمد کا سورہ. جو کوثر کا نام ہے سورہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ بی بی فاطمہ کا سورہ ہے. توجہ، یعنی جب اللہ کے حکم سے نبی نے اللہ کے گھر میں باہر کی طرف سورہ لٹکایا، اس کا کائنات جواب نہ لا سکی. جس سورے کو کعبے کے باہر لٹکایا، توجہ، جس سورے کو کعبے کے باہر لٹکایا اس کا جواب کائنات